كتاب الله وعترتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہے. سرکار ختم مرتبت نے اس فرمان کے ذریعے سے سرکار سید الشہداء کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا ہے اور اس بات کو انسانوں کو بتایا ہے کہ جس کو بھی نجات چاہیے وہ حسین کے در پر آ جائے، اس کو نجات مل جائے گی. اور کربلا کے میدان میں وہ عظیم ہستیاں جمع ہو گئیں کہ جنہوں نے حسین کے در سے نجات حاصل کی، اور انہی ہستیوں میں ایک ہستی جس کا نام ابو ثمامہ یا ابو ثمامہ عمرو بن عبداللہ ساعدی ہے. ابو ثمامہ یا عمرو بن عبداللہ، ابو ثمامہ ان کی کنیت اور عمرو بن عبداللہ ان کا نام ہے. ساعد قبیلے سے تعلق ہے ان کا، کوفہ کے رہنے والے ہیں. اور ان کی صفات کے حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ مجاہد بھی ہیں، ناصر مولا کائنات بھی ہیں. جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا کے ہمراہ جنگ کی، جنگ نہروان میں بھی مولا کی رکاب میں جہاد کیا. با ایمان ہیں، محب اہل بیت ہیں، ناصر امام حسین ہیں. اور تاریخ بتاتی ہے جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت سے ابو ثمامہ ساعدی حضرت مسلم کے ناصر بن کر رہے. اور پھر اس کے بعد جب حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ابو ثمامہ کوفہ سے کربلا آ گئے. تاریخ بتاتی ہے جب نماز ظہر ادا ہو گئی اور عاشقین امام حسین نے ایک ایک کر کے اپنی جان فدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا، ایسے میں سعید اور عمر نے اپنی جان قربان کر دی امام کی نماز کے حوالے سے. جیسے ہی نماز تمام ہوئی، ابو ثمامہ آگے بڑھے اور امام کے سامنے ہاتھ باندھ کر 10 پرسہ گزارش کی کہ مولا مجھے بھی اذن جہاد عطا کیجیے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ اذن جہاد ملا تھا اور لشکر پسر سعد پر اس انداز سے حملہ کیا تھا کہ ساری لشکر کے سارے افراد چھٹ گئے. ابو ثمامہ ایک طرف جاتے تھے، کبھی دوسری طرف جاتے تھے، تلواروں کے وار کرتے تھے، ایک کے بعد ایک ملعون کو واصل جہنم کرتے تھے. ایسے میں تیروں کی بارش ہوئی، تلواروں کی بارش ہوئی اور ابو ثمامہ زین پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آئے اور جام شہادت نوش کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ ابو ثمامہ کی شہادت کے بعد امام حسین نے گریہ کیا اور پھر ابو ثمامہ کے پر امام حسین نے گریہ کیا. اور کیا مقام ابو ثمامہ کا کہ زیارت ناہیہ میں امام نے ابو ثمامہ کا نام لے کر سلام کیا. وقت کے امام ابو ثمامہ کا نام لے کر اس انداز سے سلام کرتے ہیں، السلام علی ابو ثمامہ، اے ابو ثمامہ تم پر ہمارا سلام ہو. اور اس کے بعد اگر کسی شہید کا تذکرہ کیا جائے کہ جو شہدائے کربلا میں اپنی حیثیت میں ممتاز ہیں، شاید ان کی طرح سے کسی اور نے بھی امام کو درک نہیں کیا، کسی اور نے بھی امام کا ساتھ نہیں دیا، یا اس طرح سے امام سے ملحق نہیں ہوا جس طرح سے وہ ملحق ہوئے. کون؟ زہیر بن قیس انصاری بجلی، کوفہ کے رہنے والے ہیں اور اپنے قبیلے کے بزرگ بھی ہیں.
اور جب امام مکہ سے چلے ہیں تو امام سے آگے آگے چل رہے تھے، ایک منزل ایسی آئی کہ جس کو ضرود کہا جاتا ہے۔ یہاں پر امام نے اپنا خط لکھ کر اپنے سفیر کے حوالے کیا کہ وہ زہیر تک اس خط کو پہنچا دے، اور زہیر کو اپنے ساتھ ملحق ہونے کی امام نے دعوت دی ہے۔ اور جب یہ خط پہنچا ہے زہیر تک، زہیر سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ بڑی مومنہ زوجہ تھی، نام تھا دلہم یا دیلم، دونوں نام نقل کیے گئے تاریخ میں۔ زہیر کی زوجہ نے پوچھا کہ زہیر کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ سرکار سید الشہداء کا قافلہ ہمارے کاروان کے پیچھے پیچھے ہے، اور امام نے اپنی نصرت کے لیے مجھے طلب کیا ہے۔ زوجہ سے مشورہ کیا، زوجہ نے تشویق کی کہ زہیر دنیا کے کام چلتے رہیں گے لیکن نواسۂ رسول کی نصرت سے ہاتھ مت کھینچو، جاؤ نواسۂ رسول کی نصرت کے لیے چلے جاؤ۔ زوجہ کی تشویق، زوجہ کی ہمت، ایسی زوجہ کہ جس نے زہیر کو سعادت کی راہ کی طرف بھیج دیا۔ ایک بار زہیر چلے اور امام حسین کے قدموں میں سر رکھ کر امام کے ہاتھوں کا بھی بوسہ لیا، پیروں کا بھی بوسہ لیا، اور ایک بار پھر امام نے زہیر کو گلے سے لگایا۔ زہیر کون ہے؟ زہیر وہ ہیں کہ جنہوں نے سلمان رسول کے صحابی کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے، اور جب امام حسین سے ملاقات ہوئی ہے زہیر کی تو ایک بار کہا کہ مولا سلمان نے ایک بات کہی تھی، ایک وصیت کی تھی، اور وہ وصیت میرے ذہن میں ہے۔ امام حسین نے سلمان کی وصیت پوچھی، کہا سلمان نے مجھ سے وصیت کی تھی، اے زہیر کبھی بھی زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے کہ رسول کے دونوں فرزندوں کی نصرت کرنی ہو، حسن اور حسین کی نصرت کرنی ہو، تو کبھی ان کی نصرت سے ہاتھ مت کھینچنا۔ آج وہ حدیث مجھے یاد آ گئی، آج وہ وصیت یاد آ گئی سلمان کی، اور سلمان کی وصیت کے مطابق میں آج آپ کی نصرت کے لیے آ گیا ہوں۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار زہیر آگے بڑھیں اور بڑھنے کے بعد اپنے اعزاء و اقربا سے سب سے رخصت ہوئے، ودا ہوئے، اپنی زوجہ سے بھی ودا ہوئے، اور امام حسین کے کاروان کے ساتھ امام کے ساتھ چلنا شروع کیا، اور ذو حسم کی منزل پر جب پہنچے ہیں اور حر سے سامنا ہوا ہے امام حسین کا، تو حر نے ایک بار سختی کے ساتھ امام سے برخورد کیا، امام کے ساتھ برتاؤ کیا، سختی سے برتاؤ کیا، اور امام کو کوفہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ اور جب اس سختی کو زہیر بن قید نے دیکھا ہے تو ایک بار کہا کہ مولا کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم ابھی ہی اسی وقت ہی حر سے جنگ کریں، کیونکہ ابھی ان کی تعداد بہت کم ہے، ہم ان پر فتح پا جائیں گے اور پھر ہمیں جہاں جانا ہوگا ہم چلے جائیں گے۔ زہیر کی بات سن کر امام مسکرائے تھے اور کہا تھا زہیر ہم کبھی جنگ کی ابتدا کرنے والے نہیں بنیں گے، تمہارا جذبہ قابل تعریف ضرور ہے۔ اور یہ زہیر اس انداز سے امام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ 9 محرم کی شب جب شمر نے مکمل حملے کا ارادہ کر دیا کہ حسین کے لشکر پر حملہ کرنا ہے، ایسے میں سرکار سید الشہداء کی نگاہ عباس، زہیر بن قین اور 20 دیگر افراد کی طرف گئی کہ جاؤ بھائی عباس، زہیر بن قین کے ساتھ جاؤ اور 1 رات کی مہلت لے کر آؤ۔ زہیر گئے تھے عباس کے ساتھ، اور جانے کے بعد ابوالفضل عباس کے ساتھ 1 رات کی مہلت طلب کی تھی۔ یہی وہ زہیر ہیں کہ جو 9 محرم کی شب جا کر خطاب کرتے ہیں فوج اشقیہ سے عباس کے بعد، اور 1 رات کی مہلت لے کر آتے ہیں۔ روز عاشور جب طلوع ہوا، پسر سعد کے لشکر نے ایک کے بعد ایک ناصر حسین کو شہید کرنا شروع کیا۔ ایسے میں زہیر بن قین نے بھی اذن جہاد چاہا، اور اذن جہاد لے کر ایک بار پہنچے ہیں جہاد کرنے کے لیے۔ جہاد کرنے سے پہلے زہیر بن قین نے پسر سعد کے لشکر کو نصیحت کی اور امام کی طرف بلایا، اور امام کی طرف بلانے کے بعد جب دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تو جہاد کرنا شروع کیا۔ اور نماز ظہر کے بعد زہیر کے جہاد کا وقت تحریر کیا گیا ہے۔ زہیر نے تنہا اکیلے 120 ملعونین کو واصل جہنم کیا، اور واصل جہنم کرنے کے بعد آخرکار کثیر بن عبداللہ کے ہاتھوں شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر لیا۔ اور پھر جب آپ کی شہادت ہو گئی، ایسے میں امام حسین آپ کے سرہانے آئے اور آپ کو دعا دی، اور امام حسین کی دعا اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے امام کا سلام زیارت ناہیہ میں، کہ آپ کا نام لے کر زیارت ناہیہ میں آپ پر سلام کیا ہے۔ اور اگر کسی شہید کا تذکرہ زہیر کے ساتھ کیا جائے تو سلمان بن مضارب ہیں کہ جو زہیر کے کاروان میں تھے، اور جب زہیر نے امام کے کاروان سے ملحق ہوئے تو سلمان بن مضارب کہ جو زہیر کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ بھی اصل یمن کے رہنے والے ہیں، کوفہ میں آ کر ٹھہر گئے تھے، اور
ظہر کے ساتھ امام کے کاروان سے ملحق ہو گئے، شجاع بھی ہیں، فداکار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، محبت اہل بیت بھی ہے، اور جیسے ہی ظہر ملحق ہوئے خود بھی ملحق ہو گئے، اور ظہر کے بعد جہاد کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش کیا۔ اور پھر اس کے بعد اگر کسی شہید کا ہم تذکرہ کریں اس گلدستہ شہداء کے درمیان سے، تو بشر بن عمرو خضرمی کے قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتے ہیں، اصیل یمن کے ہیں، وفادار امام حسین ہیں، محب اہل بیت ہیں، اور جب یہ امام کے ساتھ تھے تو رائے میں ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ امام کو جب اطلاع ملی کہ بشیر کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو امام نے بشیر کو بلا کے کہا، بشیر جا اپنے بیٹے کو چھڑوا، اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے کوئی چارہ کر۔ بشیر نے ایک بار سر جھکا کے کہا، مولا اب آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں، میں آپ کی خدمت سے جدا نہیں ہوں گا، میں آپ کی ہی قدموں میں اپنی جان نچھاور کروں گا، اور اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ نماز ظہر کے بعد جب لڑائی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، بشیر نے بھی امام کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دی، اور اس انداز سے نچھاور کی، اور اس انداز سے وفاداری کو کمال تک پہنچایا، حق کے دفاع امام پورا کیا کہ وقت کے امام زیارت ناہیہ میں بشیر کا نام لے کر سلام کرتے ہیں، السلام علی بشیر بن عمرو حضرمی۔ اور پھر اگر کسی شہید کا تذکرہ کیا جائے تو وہ زرغامہ بن مالک تغلبی ہیں کہ ساکن کوفہ کے رہنے والے ہیں، بنی تغلب قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ اور کوفہ میں جب حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں تو زرغامہ بن مالک تغلبی نے آخر تک مسلم کا ساتھ دیا، مسلم کی نصرت کی، مسلم کے ساتھ رہے، شجاعت میں بے نظیر ہیں، فداکار ہیں، ایثار کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ وہ تمام فضائل جو اہل بیت اپنے چاہنے والوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ زرغامہ کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر جب مسلم شہید ہو گئے تو کسی نہ کسی طرح سے کوفہ سے نکل کر 3 محرم کو امام کے کاروان سے ملحق ہو گئے، امام کے کاروان سے مل گئے، اور لشکر حسین میں شامل ہونے کی خوشی ایک طرف، اور امام حسین کی زیارت کا لطف ایک طرف، کہ امام حسین کی زیارت بھی کرتے ہیں اور لشکر حسین میں شامل ہونے پر شکر الہی بھی ادا کرتے ہیں۔ 9 محرم کی شب عاشور، 9 محرم کا دن گزر کے جب شب عاشور آئی ہے تو زرغامہ اپنے خیمے میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اور منتظر تھے کہ کب امام کیا فرمان دیں اور زرغامہ اس کو انجام دیں۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے جب نماز ظہر پڑھ لی گئی اس کے بعد امام نے پھر جہاد کا سلسلہ شروع کیا تو زرغامہ ہاتھ باندھ کر پھر امام کی خدمت پہ پہنچے اور کہا کہ مولا مجھے بھی اذن جہاد عطا کیجیے، اور زرغامہ کو اذن جہاد ملا، اور ملنے کے بعد زرغامہ بھی گئے میدان جنگ میں اور اپنی جان سرکار سید الشہداء پر نچھاور کی۔ اور اس کے بعد حجاج بن مسروق جعفی کہ جو یمن کے رہنے والے ہیں، کوفہ میں آ کر زندگی گزار رہے تھے، علی کے وفادار شیعہ ہیں، مخلص امام مولا کائنات علی بن ابی طالب ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، راوی روایات بھی ہیں، جمل اور صفین اور نہروان میں مولا کائنات کے ہم رکاب رہ کر جہاد کیا ہے۔ اور ان کو ایک اور فضیلت اور شرف حاصل ہے کہ ان کو مؤذن امام حسین بھی کہا جاتا ہے، کہ اکثر مقامات پر امام حسین ان کے ہی سپرد کرتے تھے کہ وہ اذان دیں نماز سے پہلے۔ تو مؤذن امام حسین حجاج بن مسروق امام کے عشق سے سرشار دل لے کر امام کے ساتھ ساتھ کربلا میں موجود ہے۔ اور پھر جب صبح عاشور طلوع ہوئی، نماز ظہر تمام ہو گئی، نماز ظہر کے بعد حجاج بھی امام کی بارگاہ میں پہنچے اور امام سے اذن جہاد طلب کیا۔ امام نے اذن جہاد دیا، اور اذن جہاد دے کر ایک بار حجاج میدان کی طرف گئے، مقتل کی طرف گئے۔ اب جب مقتل میں پہنچے ہیں تو جہاد کرنا شروع کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کئی لعینوں کو واصل جہنم کیا، اور واصل جہنم کرنے کے بعد ایک بار خود بھی زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گرے، زین سے زمین پر آئے اور شہادت کا جام نوش کیا۔ اور یہ وہ شہید ہیں کہ جن کے بارے میں خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت ناہیہ میں ان کو سلام کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ابو الحتوف بن حرس اور سعد بن حرس، یہ کوفہ کے رہنے والے اور جنگ صفین میں مولا کے ساتھ ساتھ تھے۔ روز عاشورہ امام حسین کے ساتھ دونوں بھائی امام حسین سے ملحق ہو گئے روز عاشورہ، اور حق کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد امام سے ملحق ہوئے، اور ملحق ہونے کے بعد نماز ظہر کے بعد امام کی خدمت میں پہنچے ہیں دونوں بھائی ابو الحتوف بن حرس اور سعد بن حرس۔ دونوں نے اذن جہاد دیا، اور جہاد کرتے کرتے ایک بار دونوں شہید ہوئے، جام شہادت نوش کیا، اور جام شہادت نوش کرنے کے بعد اپنی آرزو تک پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد پھر وہ غلام کے جس کو رافع کہا جاتا ہے، بلند مرتبہ تھا، امام پر جان قربان کر کے اور بلند ہو گیا،
مسلم بن قصیر کا غلام رافع اب قبیلہ شندہ یا شنوعہ سے تعلق رکھتا ہے، اور مسلم بن کثیر کے ساتھ امام سے راہ کربلا میں ملحق ہوا۔ محبت اہل بیت قلب میں عاشق امام حسین ہیں، امام حسین کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کا شوق، اور جب ظہر کی نماز صبح عاشور ادا کی گئی، روز عاشور ادا کی گئی، تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد رافع امام حسین کی خدمت میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد امام سے اذن جہاد طلب کیا، اور امام سے اذن جہاد لینے کے بعد ایک بار جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ یہ وہ شہداء تھے کہ جو تن بتن لڑائی میں امام کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرتے رہے۔ کل تعداد مختلف انداز سے تحریر کی گئی، کسی نے 40 کے قریب لکھا، کسی نے 45 کے قریب لکھا، مختلف مورخین نے مختلف تعداد نقل کی، لیکن یہ سب وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی جانیں سرکار سید الشہداء پر نچھاور کر دیں، اور سرکار سید الشہداء کے سامنے اور سرکار سید الشہداء کے ذریعے سے نجات تک پہنچ گئے۔ پروردگار ہمیں بھی اس کشتی نجات میں شامل ہونے کی توفیق عطا کرے۔ والحمد للہ رب العالمین۔